ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ جزاک خیر دے جی۔ اور مجھے ذرا لکھوا دیجیے نام، ابھی ہمارے بعد میں ساتھ جو جی آئیں گے۔ حذیفہ طاہر ہیں، معاد علی ہیں، منصور خان صاحب ہیں، جی اور ایک جی، راول فور ہیں، پتہ نہیں نام کیا ہے، سعیب نبید اچھا ہیں، ضیاء اللہ ملک ہیں، ضیاء اور بھائی بھی منصور ہیں، خان ٹھیک صاحب ہے۔ ہیں۔ اور منصور صاحب تو بتایا نا پہلے آپ نے۔ نعیم صاحب بھی ہیں؟ نہیں نعیم صاحب نہیں، یہ ایک کیپٹن صاحب نیا نہیں ہیں؟ نام ہے، ریویل فور۔ چلیں ٹھیک ہے، اب وہ اگر کہیں گے تو وہ انہیں کہیں اپنا نام لکھیں اپنا تو نام تب لکھے سارے۔ پارٹیسپیٹ کر پائیں گے، وہ پھر نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ من من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آواز جو ہے نا وہ کلیئر نہیں آ رہی مجھے، شاید آپ کو آ رہی ہو۔ بہرحال چلتے ہیں، تو نیچے کریں ذرا۔ 92 ہم نے ریوائز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو منصور بھائی پہلے کریں گے۔ جی سر۔ منصور بھائی، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جملہ بنائیں۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ کھلی نشانیاں لے کر آئے، کس لفظ کے معنی ہیں کھلی نشانیاں؟ بالبینات تھی۔ جی، بینات۔ اور یہ ساتھ ساتھ سیکھتے جانا ہے کہ جا کے ساتھ با کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا لے کر آنا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ تو بے شک جی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے۔ تو حذیفہ کریں گے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچھڑے کو ہاں، اپنا معبود بنا لیا۔ کس لفظ کے معنی ہے تم نے معبود بنا لیا؟ اتخذتم، اتخذتم، بالکل ٹھیک ہے، یہ اتخذتم آخر میں آیا ہے۔ تم نے جی بچڑے کو پکڑ لیا، تو بتایا تھا کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ معبود بنا لیا من بعدہ، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ شعیب بیٹا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ اور تم ظالم ہو۔ یہاں ظالم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ مشرک، جی۔ تو اور تم مشرک ہو، شرک کرنے والے ہو، تو اس کا جو مترادف لفظ ہے وہ ہے ظالمون، اور تم ظالم ہو۔ مہد بھائی آگے آپ کیجیے گا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا آپ ذرا ہے، نزدیک ہو جائیں اس لیے کہ آپ کی آواز ریکارڈ اور ہو رہی یاد ہے۔ کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، زولا بھائی، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ ہاں جی، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، کس لفظ کے معنی ہے ہم نے بلند کر دیا؟ ورفعنا، ورفعنا، ویری گڈ۔ اور جی بات کہی ضیاء اللہ بھائی، تو آپ دوبارہ منصور صاحب، جی منصور بھائی، میں جی حاضر ہوں سر۔ سر۔ تو آپ کیپٹن صاحب کو ذرا دیں گے وقت۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ترجمہ
तुम जो सब पकड़ो, हमने तुम्हें दिया, तुम तुम सब पकड़ो जो पूरी कुव्वत के साथ पकड़ो। हाँ जी, कैप्टन साहब जरा दोबारा कर दें। खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिम। तुम सब पकड़ो जो तुम्हें हमने दी पूरी कुव्वत के साथ। जी, अब यह है कि पूरी कुव्वत के साथ अगर आखिर में करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे हमने तुम्हें दी पूरी कुव्वत के साथ। हालांकि कुव्वतन का ताल्लुक किससे है जरा बताएंगे? तौरात से। नहीं नहीं, कुव्वतन कौन सा लफ्ज है? खुजू के साथ है। खुजू है पकड़ो, जी बेकुव्वतिन पूरी कुव्वत के साथ, मा आतैनाकुम दरमियान में आ गया है जो हमने तुम्हें दी। आप ही करेंगे तर्जमा। वस्माऊ, और सुनो, और तुम और सुनो। सुनो, और तुम सुनो। ठीक है, यहाँ तक कल किया था, ऐसे ही है जी। जी नहीं, थोड़ा सा जी अस, सर, नहीं सर इतना ही आगे था। किया था। कानू हाँ समें न वास है ना। जी, आगे इसको पढ़ते हैं इसलिए कि इसका ताल्लुक आगे है, तो फिर इंशाल्लाह ठीक है, कल भी रिकॉर्ड हो गया, आज भी हो जाएगा। तो अब है उन्होंने जवाब देना। तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि भाई पूरी कुव्वत के साथ पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया, वो बता रहे हैं तौरात है। और क्या करो? वस्माऊ, और सुनो। अगर ते होता तो उसका मतलब होता पूरे गौर से सुनो। वस्तामिऊ, ते दरमियान में होता मीम से पहले। तो वस्माऊ और सुनो। क्यों कहा सुनो? इसलिए कि वो अनसुनी कर देते थे, वो जानते बूझते या वैसे अल्फाज को बदल देते थे, कहते थे कि भाई हमने सुना ही ऐसे है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम गौर से सुनो, क्योंकि तुम अल्फाज को बदल देते हो। अब उन्होंने बड़ी, क्या कहेंगे, नाफरमानी का इर्तिकाब किया। तो क़ालू समिअना व असैना, यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ था। तो क़ालू का तर्जमा करें। तो उन्होंने उन्होंने कहा, कहा, तो उन्होंने कहा समिअना, आखिर में आ रहा है, माजी का सीगा है, तर्जमा करेंगे। हम सब हम ने सुनते सुना। हैं। जी, हमने सुन लिया। व असैना, और हमने नाफरमानी की। असैना का तर्जमा क्या होगा? और और हमने हमने नाफरमानी नाफरमानी की। की। इसका उलट होता है अतौअना, और बल्कि हमने अतौअना अतात, उसका उलट कर लें तो वो बन जाएगा असैना। ऐन स्वाद ये, या ऐन आसवी कहते हैं गुनाहगार को, नाफरमान को। जी, और असैना मासीयत, स्वाद के साथ आता है। मासीयत गुनाह को कहते हैं। अपनी जो जुबान है उसका कोई लफ्ज अगर पता है कि एक होता है स्वालिहियत और दूसरा होता है मासीयत, नेकी, और मासीयत का होगा नाफरमानी। तो हमने नाफरमानी की। अब बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहे कि खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माऊ, और वो जवाब दें कालू समेना व असवैना। आपको कैसा लगेगा ये? बहुत खराब, गलत। बहुत बुरा लगेगा। और ये ऐसे ही था कि मैं आपको एक और बात याद रहता हूँ, आगे सूरतुल माइदा के अंदर आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम को कहा कि तुम जाओ और जाके फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद कुद्स जो है उसको, वह फ़लस्तीन के अंदर है, तो वहां जाके तुम जिहाद करो। और वहां कौम है वो अमालिका, कौम जब्बारीन, वो वहां मौजूद है। लेकिन यह है कि मैं गारंटी देता हूं आपको कि वहां तुम सजदे की हालत में दाखिल होना, पहले पढ़ चुके हैं हम, ऐसा है। जी जी लेकिन आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये भी कहना कि हित्ततुन, तो हम तुम्हारे गुनाह भी बख्श देंगे। ये जी सारा कुछ अल्लाह ताला ने कहा। जी तो इन्होंने वहां क्या कहा, उसका जवाब दिया। वो आगे 2-3 जगह पर आता है।
انہوں نے کہا کہ جو آپ جہاد کا کہہ رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ، کہ تو جا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب بھی جائے، فَقَاتِلَا، تو تم دونوں جا کے قتال کرنا، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں جی۔ اور وہاں آگے لفظ آتا ہے کہ جب تک یہ جبار قوم یہاں سے نہیں نکلے گی جی جی خود بخود، تو ہم اس وقت تک یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ اتنے نافرمان قوم تھے کہ جو ان کے لیے سخت لفظ بھی استعمال کریں تو اللہ کا نافرمان، کیونکہ کوئی تمیز نہیں، کوئی چیز اللہ کو کہا کہ بھئی ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو میں نے آپ کو اور بھی ایک آیت بتائی ہے کہ انہوں نے جہاد کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا رب جاؤ، فقاتلا، جا کے جہاد کرو، قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ قعدہ، بیٹھنے کو کہتے ہیں نا، تشہد کے اندر ہوتا ہے قعدہ، کیف قاف عین دال۔ قاعدہ، تو اچھا ہاں جی، تو اب جو قوم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ سکتی ہے، وہ یہ لفظ بھی انہوں نے کہے کہ بھئی ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے، یہی ہوا نا، جی واسوائنا۔ اب جناب ایسی قوم جس نے انتخاب جرم کا کیا ہو، گناہ کا کیا ہو، اللہ نے کیا کہا آگے جی؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے پہلے لفظ پڑھا ہوا ہے، یہ جی بند کریں پلیز، آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے مشربہم، کیا مطلب تھا جی؟ اپنے کلو، پانی پینے کی جگہ۔ پانی پینے کی جگہ، تو اس کا مطلب ہے کہ شین رے بے شرابا کا مطلب ہوتا ہے پینا جی، شراب، پینے والی چیز۔ ہمارے ہاں تو شراب ہے نا، کبھی ہم کہتے ہیں شراب، خمر کو کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اور یہ عربی کے اندر شراب کا مطلب ہے پینے والی چیز۔ اچھا، اس سے ہی شاربہ بنا، اور یہاں اس کا مجہول بنا وَأُشْرِبُوا، وَأُشْرِبُوا۔ اب یہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس کا ترجمہ پہلے تو کریں گے اسی لفظ کے ساتھ، اور پلا دی گئی۔ اشربو کا مطلب کیا ہے؟ پلا دی اور گئی۔ پلائی گئی۔ پلا دی گئی۔ آگے ہے فی قلوبہم العجلہ، ان کے دلوں میں العجلہ، بچھڑا۔ تو یہاں ترجمہ کریں گے آپ نے سمجھنے کے لیے بچھڑے کی محبت۔ اب اشربو کا ترجمہ کریں گے رچا بسا دی گئی جی، کہ وہ اللہ کی رچا بجائے بسا دی گئی۔ جی، تو وَأُشْرِبُ، اور رچا بسا دی گئی، فی قلوبہم العجلہ، ان کے دلوں میں العجل، یہاں بطور استعارہ آیا ہے بچڑے کو، تو اس کا اگر ترجمہ کریں گے تو بچڑے کی محبت بنے گا جی۔ تو ترجمہ کریں وَأُشْرِبُ، اور رچا بسا دی گئی، اور رچا رچا بسا بسا دی دی گئی، فی قلوبہم العجلہ، بچھڑے ان کے کی دلوں محبت میں میں۔ نہیں جی، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کیوں بسا دی گئی؟ بِکُفْرِہِم، اب با کے معنی ویسے ساتھ ہوتا ہے، با کا مطلب بدل بھی ہوتا ہے، اور یہاں ہوگا وجہ سے، جیسے بیما، اس وجہ سے، تو یہ اس طریقے سے بِکُفْرِہِم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ مطلب کتنا بڑا کفر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ تم اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ کیا کرو، پکڑو اور سن لو، اور وہ کہیں کہ جی ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے علاوہ تو نہیں ہوتی
اللہ کی رضا اور ہوتی ہے، اللہ کا اذن اور ہوتا ہے۔ رضا کیا ہوتی ہے جی؟ مرضی۔ اللہ کی جی خوشی۔ مرضی، ٹھیک ہے جی، رضا مرضی، رضا مرضی پسندیدگی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بھئی وہ غلط طور پر جائیں، لیکن وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، بچڑے کی محبت جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو لہذا اللہ نے حکم ہی اس چیز کا دے دیا، اور دینا چاہیے تھا اس لیے کہ ان کا اپنا اختیار تھا۔ تو بچڑے، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بسا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ تو دوبارہ کریں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور رچا بسا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، کفر کی وجہ سے، اور رچا بسا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بِكُفْرِهِمْ، ان کے ان کفر کے کی وجہ کفر سے۔ کی وجہ سے۔ ان کے کفر کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب اللہ تعالی یہاں پھر دوبارہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کل جی کہہ دیجئے، کہہ دے۔ یہود موجود تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کہنا تھا، یا کچھ یہ ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو کل کہا، تو یہاں زیادہ یہ موسیٰ رسول پاک کل بئس ما، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قلیلا ما، بئس ما، بہت کہ بئس ما کا مطلب کیا ہے؟ بہت برا۔ بری ہے چیز۔ بہت برا ہے، بہت بری ہے وہ چیز۔ آگے ہے یأمرکم بہ، اب یأمرو بی، یہ لفظ ہے پورا، ہی ضمیر ہے، تو جس کا حکم دیتے ہیں تمہیں، یأمرو امر سے نکلا ہے، امر کو کیا کہیں گے؟ حکم، ٹھیک ہے، جی اور اس سے بنے گا یأمرکم، بہت بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ، جس کا حکم دیتے ہیں تمہیں، اب فاعل ہے، ایمانکم، تمہارے ایمان، تمہارے ایمان، ایمان۔ تمہارے ایمان جمع ہے، اور اگر واحد بھی کرنا ہے تو تمہارا ایمان۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان۔ اگر جنس کے طور پر لیں تو ایمان ایک ہی کرتے ہیں جی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مؤمنین، میم ہے ایمان لانے والے، دوسرا ہے آپ نے زبان کا لفظ ہے مومن، اور اس کی جمع ہے مومنون، اور یہاں چونکہ کنتم مؤمنین ہے، مجہول ہے، تو مؤمنین اس وجہ سے آیا۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں جی، کل، نیچے جی، نیچے نیچے نیچے، کل کل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، بئس ما، بہت 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 برا ہے۔ بری ہے وہ چیز۔ بہت برا ہے، چلو، یأمرکم بہ، جی بہت برا ہے، ماں کا ہوگا وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے، جسے تم جس کا حکم دیتا ہے کم، تمہیں، ایمانکم، تمہارا ایمان، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے۔ ایمان لانے اگر والے۔ تم ایمان لانے والے ہو۔ اب ان کا ایمان کیا انہیں حکم دیتا تھا کہ تم اللہ اکیلے کی پوجا کرو، یا اللہ کے ساتھ بچھڑے کو بھی بنا لو؟ وہ تو شرک اللہ ہے۔ کے ساتھ بچڑے کو بھی بنا لے۔ ہاں، وہ شرک کا دل ان کا کیا کرتا تھا، یا ان کا ایمان اس بات کے حکم دیتا تھا کہ بھئی اللہ کو تو دیکھا نہیں، بچڑا سامنے ہے، اور بچڑے کے اندر سے آواز بھی آتی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، سامری نے جو بچڑا بنایا تھا، وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک موسیقی کا کوئی آلہ ہوگا، آپ بنسری میں ہوا پھونک مارتے ہیں، بنسری سے آواز آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے۔ آتی ہے۔ تو ایسے ہی ممکن ہے ایسا مطلب کہ ہمارے پاس ہے، اس نے سونے کا مجسمہ بنایا،
اور جب ہوا چلتی تو اس کے اندر سے آواز آتی. اب وہ سمجھتے کہ بھئی یہ بچڑا جو ہے خود بول رہا ہے. جی یہ چیز تھی. حالانکہ اللہ کے بعد اگر کوئی چیز آپ کے سامنے دجال بن کے آ جائے، آپ کو پتا ہے نا دجال کیا کرے گا؟ بہت سارے کام کرے گا. جی دجال بندے کو، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، لٹائے گا، اس کے 4 ٹکڑے کرے گا، اس کے اندر چلے گا ایک سائڈ سے دوسری طرف، اور پھر اس کو کہے گا کہ تم اپنا کھڑے ہو جاؤ. وہ 4 ٹکڑے جڑ جائیں گے اور وہ کھڑا ہو جائے گا. اب بتائیے یہ دیکھ کے کافر تو ہے ہی کافر، لیکن کوئی بندہ مومن بھی دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ جی ایمان جی بچانا دکا مشکل کھا ہے. جائے گا. ہاں، لیکن اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کہ نہیں میں نے قرآن مجید پورا پڑھا ہوا ہے، وہاں ایک ہی جملہ میری کامیابی کا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا الا اللہ. اللہ. الا اللہ. کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. بس اس کو حرز جاں بنا لیں ہم لوگ، اور یہی ایمان کا بیج ہے. اس سے پوری کی پوری ایک ایسی راہ نکلتی ہے جو سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے، اللہ کی رضا کی طرف جاتی ہے، اللہ کے دیدار کی طرف جاتی ہے. سمجھا پایا ہوں؟ جی سر. جی. جی تو لہذا یہاں ایک بچڑے کو دیکھا جس کے اندر سے آواز آ رہی تھی. لاہو خوار لفظ ہے صرف کہ وہ ایک آواز دیتا تھا. تو وہ ہل گیا ایمان اور وہ مشرک ہو گئے. تو یہاں دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں آنی ہیں جو بندہ کا چونکہ علم اتنا نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بنسری میں سے بھی ہوا نکلتی ہے، اور وہ بچڑے نے کے اندر سے اگر کوئی ایسا آرٹ سامری تھا وہ جس نے بنایا تھا وہ بچڑا، اس نے مطلب ایسی چیز بنا دی کہ ہوا ادھر سے نکلتی تھی ادھر سے آواز آتی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہی ہمارا اللہ ہے. آگے جی جی آگے چلیں. جی. جی اچھا جی 8:09 ہو گئے ہیں. اب جناب میں آپ کو لے کے چلوں گا. پہلے ہم نے ایک پڑھا تھا کہ جو یہود و نصارہ تھے، بنی اسرائیل تھے، وہ کیا کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بتائی ہے. نحنو ابناء اللہ و احباؤہ. کیا مطلب ہے نحنو ابناء اللہ؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے زیادہ محبوب بھی ہیں. جی جی اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات خود ہی تصور کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں، عمل کریں الگ، صرف ہم اپنے اوپر ہی کریں. ہم کہیں جی ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم مسلمان ہیں، بغیر عمل کے کیا اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے اندر لے جائے گا؟ جو عمل صالح ہیں ان کے بغیر نیور. نہیں لے جائے گا. یہاں وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے کہ یہود نے یہ بات کہی تھی کیا کہ آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے ہے. کا مطلب یہ ہوگا آخرت میں ہم ہی کامیاب ہوں گے، جیسا میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی. اور باقی جتنے بھی غیر یہود ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر. اللہ تعالیٰ یہاں وہ بات بتا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، جس کے ساتھ محبت ہو، جی جس کے جی ساتھ جی محبت ہو، محبت ہو. ہاں جی مجھے یہ بتائیے کہ اس کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا بہت بہت زیادہ. چاہتا ہے. 100%. بالکل چاہتا ہے. خواہ کچھ بھی ہو جائے، کہتے ہیں جی کہ بھئی وہ جو کہاوتیں بنی ہوئی ہیں اس کو تو چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ انسانی چیز بھی ہے کہ جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو وہ پا لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ہے. جی جی سر. اب یہ ذہن میں رکھ کے ابھی پڑھیں.
کل، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہود وہاں موجود تھے، ان کانت، اگر ہے، کانت آ جائے مؤنث کے لیے، اس لیے کہ آخرہ وہ مؤنث ہے، ان صحیح کانت اگر ہے، لکم تمہارے ہی لیے، کیا؟ الدار الآخرہ، الدار الآخرہ، الف لام ہے خاص، آخرت کا دار کہتے ہیں گھر، آخرت کا گھر اگر تمہارے ہی لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے، اندہ کا ترجمہ نزدیک اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص، اب جملہ کیا بنے گا؟ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر خالص اللہ کے پاس، من دون الناس، اب یہ جو دون ہے اس کے معنی یاد رکھنے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے سوا، دوسرا جو عام کریں گے وہ کہیں گے چھوڑ کر، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، وہ آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے جو تم کہتے ہو، تو کیا کرو؟ آخرت کو کیسے ملے گا؟ آخرت کو ملنے کے لیے درمیان میں کون سی چیز ہے ہمارے اور آخرت کے درمیان؟ موت۔ موت جی، اگر تم آخرت کو پسند کرتے ہو اور پکا یقین ہے کہ تم نے آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے اور آخرت کا گھر آپ ہی کے لیے ہے، اور دوسری آیت کے مطابق تم اللہ کے زیادہ محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو، نعوذ باللہ، تو کیا کرو؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اب یہ تمنا کرو، اپنی زبان کا لفظ ہے، تو تمنا کرو، تو آرزو کرو، کس کی؟ الموت، موت کی، موت کی تمنا کرو۔ ڈرتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم محبوب ہو، آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، ایسا ہے؟ جی ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو سچے ہو۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال ایک آ رہا ہوگا، جی جی آ رہا ہے یا صرف ترجمے پڑھ رہے ہیں؟ ابھی نہیں آیا سوال سر چلے میں سوال ڈالتا ہوں اس لیے کہ وہ بھی ہو جائے۔ مثلا آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں موت کی تمنا کرو، کیا کوئی مسلمان بھی موت کی تمنا کرتا ہے؟ کر لیتے ہیں سر موت کی، کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے موت آ جائے اور میں چلا جاؤں، عمومی، چلو مطلب آخرت کی تیاری نہیں ہے وہ تو نہیں کرتا۔ نہیں سر، جس کی تیاری نہیں وہ نہیں کرتا، ایسا ہے؟ تو کیوں جی نہیں سر، کرتا؟ ڈرتے جی، ہیں تو نہیں ڈرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہود کے آگے آئے گا فَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، آگے ترجمہ آ رہا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابدم، کبھی بھی، ابدن، کبھی بھی، کبھی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اب نیا لفظ ہے قدمت، قدمت کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ موت کی تمنا نہیں کریں نہیں گے۔ کریں گے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، مشرکوں کو، تو یہاں ظالموں کو ہی کہیں گے ہم، ٹھیک ہے جی۔ جی یہاں میں نے بتایا تھا کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، تو مسلمان موت کی تمنا اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس نے کبھی نہیں کہا اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کیوں جی؟ کہا ہے کبھی؟ نیور نہیں۔
उसने कभी नहीं कहा कि मैं ही अल्लाह का महबूब हूं। वो दो चीजों के अंदर रहता है। किस चीज के अंदर? खौफ और तमा। खौफ का मतलब होता है डर, अल्लाह का डर। तमा का मतलब होता है उम्मीद। जी, उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने रहम की छतरी के अंदर मुझे ले आएगा। और खौफ क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे तो बड़ी गलतियां हुई हैं। याद रखो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो खौफ, डर और दूसरी मैंने क्या बताया? उम्मीद, इसके दरमियान ईमान होता है। इसके दरमियान क्या होता है? ईमान। ईमान। ये ईमान की इलामत है कि ईमान वाला बंदा वो अल्लाह के अजाब से भी डरता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होती है उनको। लेकिन वो जो थे यहूद, वो उनको तो वो कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, आखिरत का घर हमारे ही लिए है, हम उसके ज्यादा महबूब हैं। ये है फर्क। ठीक है जी। जी अब मेरे साथ पढ़ें, वक्त कम हो गया। कुल से शुरू करना है जी। कुल कह दीजिए, कहें, कह दीजिए। कह दीजिए। इन जी, इन कानत, तर्जमा करें, लफ्ज़ ही कर लेते हैं। अगर लिए है, अगर है, लिए है नहीं, अगर है। कानत है ना। काना, काना का मतलब होता है था, होगा। जी, तो कानत का अगर है इसका तवातर अगर है, लकुम, तुम्हारे तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही लिए, अद्दारुल आखिरतु, आखिरत का घर आखिरत का घर, इंदल्लाही, अल्लाह के पास। अल्लाह के पास। जुमला खत्म नहीं हुआ। क्या है वो? क्या है? कानत खालिसतन, खालिस खालिस है। है। अल्लाह के पास खालिस है, मखसूस है। तो हम खालिस करें या मखसूस करें? खालिस है जी, तुम्हारे ही लिए। मिन दून अन्नासी, दूसरे लोगों को लोगों छोड़कर। को छोड़कर। दूसरे लोगों को छोड़कर। जुमला अभी भी खत्म नहीं हुआ। जुमला अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि इन, इफ से शुरू हो रहा है। फतमन्नवू वुल मौता, तो तुम मौत मौत की तमन्ना करो। तुम मौत की तमन्ना करो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे अगर हो। तुम सच्चे हो। सच्चे का मतलब यह है कि कह तो दिया, लेकिन अगर दिल से कह रहे हो तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने सीधा जन्नत में जाना है, दारुल आखिरत है ही तुम्हारे लिए। अल्लाह ने कहा कि दिलों के हाल मैं जानता हूं। वलई या ऊपर था तमन्नाऊ, यहाँ है या तमन्नाऊ, ये पहले आ गई तो वो आ गया। ये तमन्ना जो है, ये ते तमन्ना का असल है। ये तमन्ना लफ्ज हमारी जुबान का अरबी के अंदर भी तमन्नाऊ है, उससे पहले या बना। ठीक है। फलन यतमन्नाऊ हु का तर्जमा क्या होगा? वो हरगिज उसकी तमन्ना नहीं करेंगे। तर्जमे करें, वलन यतमन्नाऊ हु, और वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे। दोबारा, वलन यतमन्नाऊ हु, और वो नहीं करेंगे। मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ने उसको और फोर्टिफाई किया, अबदन, कभी भी, कभी भी। अब तर्जमा करें, वलन यतमन्नाहु अबदन, वो हरगिज उस मौत की कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे। ये जुमला बनेगा जी। ठीक है जी। बिमा, तर्जमा करें, इस वजह से जो इस वजह से जो भी कहें, क़द्दमत ऐदीहिम, जो उनके हाथों ने आगे भेजा का मतलब ये होता है कि जो अमाल उनके हाथों ने किए, उसकी वजह से वो, उन्हें पता है कि भी हम क्या कुछ करते रहे हैं, तौरात के अंदर क्या लिखा हुआ है,
ہم صحیح زبان کر رہے ہیں، آپ اب بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں؟ وقت کا نبی آ گیا ہے اور تورات کے اندر اس کی نشانیاں بھی ہیں، ہم نے اس کو پہچان بھی لیا ہے اور جان بوجھ کے اس پر ایمان نہیں لا رہے، کیوں جی؟ جی تو پھر وہ تمنا کریں گے؟ نیور. نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ علیم بالظالمین، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. جی نیچے کریں ذرا، میں اس کا کر دوں ایک آیت کا ترجمہ. جی کل سے کرتے ہیں، وقت کم ہے اس لیے کہ 1 منٹ پہلے ختم ہو جانا ہے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہود کو، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، لمبا جملہ ہے، اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہی خالص ہے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، سچے ہو. اگر تم سچ بولنے والے ہو. اب آگے کیا ہے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہو کی ضمیر موت کی طرف جا رہی ہے. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، مستقبل میں آتا ہے. وہ ہرگز اس موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو بہت خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی سر. جی اب میرے ساتھ ذرا ریویژن کر لیں. کل اوپر، آپ کہہ کہیں. دیجئے اے نبی آپ صلی کہہ اللہ علیہ دیجئے، وسلم کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، لمبا جملہ ہے، کریں، اگر 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 تمہاری آخرت کا گھر آخرت کا تمہارے گھر لیے ہے، تمہارے لیے اگر ہے، آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے